السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس صحیح الترمذی۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ الذی لا تجتمع امته علی الضلالہ وعلی آلہ واصحابہ وسائر اتباعہ الی یوم القیامہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی تخلیل اللحیہ۔ تخلیل باب تفعیل، خلل یخلل تخلیل خلال، یعنی تر ہاتھ کو داڑھیوں کے اندر انگلی کو ڈال کر کے خلال کرنا۔ لحیہ لوحہ داڑھی، اور یہ وہ صورت میں ہے جب داڑھی گھنی ہو۔ اگر لحیہ کثہ نہیں ہے، لحیہ خفیفہ ہے تو تخلیل نہیں ہے، اس میں جلد تک پانی کا بہنا ضروری ہے۔ اور یہ داڑھی کا خلال مستحب ہے، سنت ہے وضو میں، چاہے وضو کے درمیان کرے یا وضو سے فارغ ہو کر کے انگلی پھیر لے، دونوں احتمال ہے، جیسا کہ محدث سندھی نے اس حدیث کے تحت ذکر فرمایا، فی اثناء الوضوء او بعد فراغہ منہ۔ حدثنا ابن ابی عمر محمد بن یحییٰ قالا حدثنا سفیان بن عیینہ روى عن عبد الكريم بن ابی المخارق ابی امیہ عن حسان بن بلال قال رأیت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اولین سابقین، اولین میں سے ہیں جو اسلام لانے والوں میں، انہوں نے وضو فرمایا، فخلل لحیتہ، تو داڑھی کے درمیان خلال کیا، تو ان سے کہا گیا، او قالا، یا خود راوی حسان ابن بلال نے کہا کہ میں نے ان سے عرض کیا، اتخلل لحیتک، آپ اپنی داڑھی میں خلال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اما یمنعنی ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ، مجھے کیا چیز روکے گی جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی میں خلال فرماتے تھے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو رسول اللہ نے جب ایسا کیا تو اب مجھے کیا چیز روک سکتی ہے؟ اصحاب ظواہر اسحاق بن راہویہ، یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ داڑھی کا خلال واجب ہے۔ بقیہ اور ائمہ وہ وجوب کے قائل نہیں ہیں، سنت یا استحباب کے قائل ہیں۔ حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن حسان بن بلال عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الفاظ بعین ہی ہے، مثلہ اور نحوہ میں یہ فرق کرتے ہیں، روایت بالمعنی ہو، موافقت معنی میں ہو تو نحوہ، الفاظ بھی بعین ہی ہو تو مثلہ، یا ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔
یہ تو روایت صراحتاً ہوئی ضمناً وفی البابی عن عائشہ و ام سلمہ و انس و ابن ابی اوفا و ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ ابو عیسیٰ ترمذی محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی کہتے ہیں میں نے اسحاق بن منصور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا میں نے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے فرمایا کہ ابن عیینہ نے کہا، یہ حدیث کی سند پر گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ عبد الکریم کا سماع حسان بن بلال سے حدیث تخلیل کا نہیں ثابت ہے، انقطاع ہو گیا، ضعف آ گیا۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق عن اسرائیل عن عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان بن عفان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیت۔ کانا مضارع پہ داخل ہوا، ایک بار کی بات نہیں ہے، ایسا بارہا فرمایا کہ اپنی داڑھی میں خلال فرماتے تھے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، جبکہ بعض ائمہ نے کہا کہ تخلیل لحیہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ان کا اپنا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا کہ اس سلسلے میں سب سے صحیح اور راجح روایت یہی حدیث ہے، عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان، اور یہ فرمایا کہ اکثر اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا قول یہی ہے، اور وہ حضرات تخلیل لحیہ کے قائل ہیں۔ یہی قول امام شافعی کا ہے، بلکہ حنفیہ کا بھی ہے، مالکیہ کا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر بھول گیا تخلیل لحیہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ جائز۔ اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر بھول کے چھوڑ دیا یا تعویلاً چھوڑ دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک امر مستحسن ہے، اس لیے چھوڑ دیا تعویلاً، تو اجزا ہو، اسے کفایت کرے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو اعادہ کرے، یہ وجوب کے وہ قائل ہے۔ اصحاب ظواہر بھی اسی موقف پر ہے۔ باب ما جاء فی مسح الرأس، سر کے مسح کے سلسلے میں، تو مسح الراس وضو میں تو یہ تو منصوص من القرآن الکریم ہے، وامسحوا برؤوسکم۔ بے کی وجہ سے ہمارے یہاں باز سر اور حدیث مغیرہ بن شعبہ سے اس کی اب بیان ہو گیا ہے اجمال کا، ربع راس فرض ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں استیعاب فرض ہے، شوافع کے ہاں بعضیت چاہیے ایک دو بال پر بھی مسح ہو گیا تو بھی کفایت کرے۔ کتب فقہ میں ہر ایک کے دلائل ہیں۔ ہدایہ میں فقہ حنفی، موقف حنفی کی ترجیح بہت واضح طریقے سے موجود ہے۔ اور سر کا مسح کرنا ہے، امامہ پر نہیں، راس کا۔ اور مسح کی کیفیت کیا ہوگی، تو انہو یبدأ بمقدم الرأس، سر کے اگلے حصے سے شروع کرے، الی مؤخرہ، پچھلے حصے گدیا تک جائے، 3 انگلیاں کر کے، اور مسبحہ کو الگ رکھے اور ابہام کو
اور آگے سے پیچھے لے جائے، پھر ہتھیلی کا حصہ پیچھے سے لا کر کے پھر آگے کی طرف کرے، پھر انگلیوں سے کان کا مسح، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح، ہتھیلی کے ظہر سے اوپر والے حصے سے گردن کا مسح کرے۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ مؤخر سے شروع کیا، یہ بھی ثابت ہے کہ وسط سے شروع کیا، تو وسط سے اور مؤخر سے شروع کرنا یہ بیان جواز کے لیے۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معا حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول اللہ مسح رأسه بيديه، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے سر مبارک کا مسح فرمایا، فاقبل بهما، دونوں دست کرم کو آگے سے لے گئے، یا اقبل آگے کی طرف کیا، وہ ادبر اور پیچھے کی طرف کیا، لیکن آگے وضاحت کر دیا بدأ، یہ اقبلہ کا یہ عطف بیان ہوا، بدأ بمقدم رأسی، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ کو لے گئے الی قفا، سر کے پچھلے حصے تک، گدیا تک۔ سر میں 4 حصے ہیں، آگے والا حصہ مقدم، پیچھے والا حصہ قفا، اور یمیناً و شمالاً فودا۔ ثم ردہما، پھر دونوں ہاتھ کو لوٹایا یہاں تک کہ پلٹا دیا اس جگہ تک جہاں سے شروع کیا تھا، شروع میں اگلے حصے میں۔ یہ سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ ثم غسل رجليه، پھر دونوں پیر کو دھویا، پیر پر مسح نہیں کیا شیعوں کی طرح، غسل رجليه، یہی ائمہ 4 کے ہاں معمول ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس باب میں حضرت معاویہ، مقداد بن معدی کرب، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ تعدد طرق سے بھی قوت ملتی ہے حدیث کو۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی حدیث اس سلسلے میں زیادہ اصح اور احسن ہے، اس پر گفتگو کر چکے ہیں، صحیح اور احسن۔ یہی قول امام شافعی کا ہے، احمد بن حنبل کا ہے، بلکہ یہی قول حنفیہ کا بھی ہے، اسحاق بن راہویہ کا ہے۔